إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. باوقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، وراء الحجاب مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے حساب و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول پر، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان کے واقعات معلوم ہوں یا تفصیلات نہ معلوم ہوں، تمام انبیاء و رسول پر اللہ رب العالمین کے ڈھیر سارے درود و سلام نازل ہو، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی بے پناہ قربانیوں کے بعد ہم تک دین اسلام جیسی نعمت پہنچی اور ہم اس سے سرفراز ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات سے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد کی اہمیت اور معاشرے سے اس کے مفقود ہونے کے اسباب اور اس کے آثار کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب لوگوں کو انہیں سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، انسان فطرتاً متمدن ہے، تنہا رہنے کی عادت یا اس کی فطرت یا مزاج نہیں ہوتا ہے، چند لوگوں کے بیچ رہنا یہ اس کی فطرت ہے۔ ظاہر سی بات ہے چند لوگ رہیں گے، سب ایک درجے میں ممکن بھی نہیں ہے، کوئی اونچے ہوں گے، کوئی نیچے ہوں گے، کوئی اور نیچے ہوں گے، اور یہ درجہ بندی معاشرے کے اعتبار سے رہتی ہے، جیسی جیسی صلاحیتیں اللہ دیتا ہے اس اعتبار سے یہ کیٹیگری بنتی ہے۔ من حیث المجموع اگر کہیں انسان ہونے کی حیثیت سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ من حیث المجموع اگر کہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے سب ایک درجے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کی یہ تمام اولاد ہے جتنی بھی ذریت انسانیہ۔ اس کے بعد فرمایا الگ الگ حصوں میں بیٹھے، تقسیمات ہوئے۔ تقسیمات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کون بڑا کون چھوٹا، کون اونچا کون نیچا، کون شریف کون عزیز، کون غریب کون فقیر کون مسکین، یہ تقسیم درجہ بندی کی مقصود نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ ویسٹ کے ہیں وہ ایسٹ کے ہیں۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ والے افضل ہیں وہ ایسٹ والوں سے، یا وہ گاؤں والے اس گاؤں والوں سے افضل ہیں، ایسی کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ آپ کو بڑا بننا ہے، اللہ رب العالمین نے معیار بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا، دل جس کا صاف ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کے قریب جانے کی تڑپ ہوگی اور اس کے مزاج کے اندر اللہ رب العالمین کی پسند شامل ہوگی، وہ انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا۔ دل ہم اور آپ نہیں جانتے کون کس حالت میں کیا سوچ رہے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، کتنا معیار ہے تقوی کا یہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ معیار چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے تو وہاں بنیں گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت اور شریف بننے کے لیے معیار ہے تقوی۔ معاشرے میں رہتے ہیں یہ درجہ بندیاں ہوتی ہیں،
سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے, ایک جگہ پر آئیں گے کہ نہیں اسی جگہ پر مجھے رہنا ہے, تو ظاہر سے بات ہے دنیا کا نظام کچھ لوگ اوپر, کچھ نیچے, کچھ بیچ میں, کچھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے, کچھ سر بنیں گے. یہ آپ کا جسم ہے, یہ جسم ہے. اگر یہ کہے کہ نہیں میں ہی ہمیشہ کیوں سارا بوجھ اٹھاؤں, مجھے تھوڑے دن کے لیے ریسٹ ملنا چاہیے, یہ کہے کہ سارا خرافات میرے یہاں سے ہوتا ہے, تمام چیزوں کی جڑ اور تمام چیزوں کی اصل وجہ میں ہی بنتا ہوں, تو ہر وقت میں ہی مجرم کیوں بنوں, مجھے بھی کچھ دن کے لیے ریسٹ چاہیے. پیر کہیں کہ تمہارے پورے جسم کے بوجھ میں ہی ڈھوتا رہوں, اور اس کے بعد کہے کہ نہیں کچھ دن کے لیے مجھے بھی آرام ملنا چاہیے, کچھ دن کے لیے مجھے بھی راحت ملے. آپ کا یہ جسم چلے گا؟ معاشرہ ہے, یہ معاشرہ ہے. موضوع کا آپ کا انتخاب ہوا حقوق العباد. شروع میں کہا کہ فطرتاً ایک انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے. آج جو گھر کے اندر روم میں اکیلے بند ہو جاتے ہیں, حقیقت کہیں تو وہ وہاں ہمارے لیے دکھ رہا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اس روم میں اکیلا ہے, لیکن کروڑوں دنیا سے وہ واقف ہے, وہ کروڑوں دنیا کی آبادی اس کے ساتھ جڑی ہوئی. آپ کا یہ موبائل ہے, ایک کلک کرتے ہیں دنیا کے کس کونے میں ہے آپ کو یہاں سے معلوم ہو جاتا. آپ کہیں گے نہیں میں تو اکیلا ہوں, آپ اکیلے نہیں رہ سکتے, مزاج نہیں ہے انسان کا. جب فطرت اللہ نے دیا کہ یہ اس کے مزاج کے اندر واقع ہے, ظاہر سی بات ہے اونچ نیچ ہوگی, غلطیاں ہوں گی, کمی بیشی ہوگی, کبھی کسی کے حق کو زیادتی, کبھی کسی کے حق کو چھینا جائے گا, یا جس کا جو معیار تھا وہ معیار نہ دیا جائے, یہ ممکن ہے. اور اللہ رب العالمین نے صرف غلطی پر نکیر نہیں کیے. اللہ نے فرمایا کہ جو غلطی کرے مان لے توبہ کر لے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے, غلطی کو نہ ماننا یہ بڑی بات ہے, غلطی مانتے ہوئے ڈٹے رہنا یہ بڑی بات ہے. اور اس انسان کے لیے چونکہ اب یہ معلوم ہونے کے بعد وہ انسان اپنی غلطی نہ مان رہا, نہ ایکسیپٹ کریں گے اور نہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے, اس انسان کے لیے مواخذہ ہوگا, اس انسان کا مواخذہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب بھی غلطی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے میں نے کہا نا کہ انسان ہے, آپ کا جو معیار ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو وہ مقام نہ دے پاؤں. آپ کہیں مجھے 15 منٹ کا وقت چاہیے, ہو سکتا ہے میں پورے 15 منٹ آپ کو نہ دے سکوں, یا آپ سے جو مجھے مطالبہ ہوگا ممکن ہے کہ جتنا چاہیے جس قدر چاہیے وہ ہو نہیں سکے. اسی لیے کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے, امکان ہے. آپ کہیں نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے, آپ کا یہ خود کہنا ایک غلطی ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. پاک صرف اللہ رب العالمین. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے, ہر غلطی سے پاک ہے. ہر انسان غلط کار, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن غلطیوں کو مانتے ہوئے انہیں سدھارنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. ماہ رمضان سال بھر کا ایک ریفریشمنٹ ہوتا ہے کہ جو کمیاں ہوئی ہیں اسے پورے کرنے کے لیے ایک انسان کو موقع دیا جاتا ہے. عبادتوں میں کہاں کمی کیے, حقوق کے اندر کہاں کمی کیے, معاملات میں کہاں کمی کیے, اپنے اوقات کی ترتیب میں کہاں کمی کیے, اپنی عبادتوں کے اندر کمی کہاں کیے, کس قسم کی لغزشیں ہوئی ہیں, کس کس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ آیا, کچھ غلط خیالات آئے, ان تمام چیزوں کے صفائی کے لیے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ آتا ہے. اس کے باوجود اگر ایک انسان سدھرنے کے بجائے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اور زیادہ تنہائیوں کی طرف, اور زیادہ تباہیوں کی طرف, اندھیروں کی طرف جانا چاہے, وہ اس کا معاملہ. اس انسان کو اپنے دل کی صفائی کے لیے خاص اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. عزیزو, مائیں اور بہنیں, حقوق العباد کا موضوع تھا. پہلے سمجھ لیتے ہیں حق کہتے کس کو ہیں. مقدمات وغیرہ کے اندر آپ لوگ سنتے ہوں گے, اخبارات کی دنیا میں سنتے ہوں گے کہ ایک حق ہوتا ہے جو ایک انسان کی پرسنل لائف سے متعلق ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں جب ہم کہیں گے تو حق سے مراد ما یستحقہ الانسان, جس چیز کا ایک انسان مستحق ہے, جو چیز پانے کا حقدار ہے, چاہے وہ الفاظ میں ادب کے ذریعے ہو, کیریکٹر کے اندر رسپیکٹ دے کر کے ہو, یا دوسرے اور الفاظ میں کہ جس چیز کا وہ مستحق ہے اسے دیا جائے, اسے حق کہا جاتا ہے. کچھ آپ کے اوپر حق ہے اور کچھ حق آپ کو ادا کرنا, یہ فطرت ہے. کچھ حق آپ ادا کریں گے اور کچھ حق آپ کو دیے جائیں گے, یہ معاشرہ. اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا, ہماری جو چیزیں تھیں ضروریات اللہ تعالیٰ نے مکمل دیا. اس دن میں نے کہا تھا کہ
کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ کمی ہے، جو حق آپ کو اللہ سے ملنا چاہیے، اگر اس حق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ ایک مثال دوں، ایام ہمارے ماں بہنوں کو ہر مہینے ہوتے ہیں، 7 دن 6 دن 5 دن جو بھی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اللہ نے کہا کیوں نماز نہیں پڑھے؟ جی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فٹ کیا ہے اور ان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے معاف کر دیا۔ البتہ روزوں کی وہ قضا بعد کے دنوں میں کریں گے، چونکہ نماز یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہوگا ان کے لیے، اور اگر پھر بھی ان سے کہا جائے کہ آپ نے نماز کیوں چھوڑا، تب کہیں گے اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا، اللہ تو کیوں مواخذہ کر رہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کہا کہ جو اس کی طاقت رکھے گا اسے اتنا ہی حکم دے گا۔ آج اگر ہمارے لیے 5 وقت کی نماز اپنے اپنے ٹائم پر فرض ہے تو یقیناً ایک انسان کر سکتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم بنایا۔ اگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی کوششوں میں، ہماری کوششوں میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، ہم اس جگہ تک، اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس وجہ سے ہم تمام چیزوں کا بیلنس برابر کر سکیں۔ پھر بھی اگر کچھ ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کچھ چھوٹ جائے تو پھر جب موقع ملے تب پڑھو، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ الگ الگ معاملات، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند بنایا ہے اور اس پر مواخذہ کرے گا۔ لیکن اگر جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ جیسے بلوغت سے پہلے ایک انسان سے اگر کچھ غلطی ہو، اس سے کچھ غلط کام ہو جائیں، اس سے کچھ زیادتی کسی کے ساتھ ہو جائے، چونکہ وہ شریعت کا مکلف ابھی نہیں ہے، اس لیے اسے مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس سے نہیں، لیکن جو اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے رسپانسبل ہیں، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو سنبھال سکتے تھے، انہیں شعور نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن آپ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرتے، کمی ہو رہی ہے اسے سمجھاتے اور اس کے ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کرتے۔ ہم نے وہاں نہیں کیا۔ بہت سارے معاملات اگر تفصیلات میں جائیں گے تو پورا کتاب الحدود والجنایات پورا بھرا پڑا ہوا حدیث کے اندر، ان میں سے بس ہم ایک موضوع پر بات کریں گے، حقوق العباد ادا نہ کرنے کی سنگینی۔ جب ایک انسان حق ادا نہ کرے جو اس کے ذمہ ہے دوسروں کو ادا کرنا، جب وہ ادا نہ کرے تو اس صورت میں اس کی کیا سنگینی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، کسی کی پرسنل لائف یا کسی کی شخصی طور پر اس قسم کے معاملات نہیں ہیں۔ اصول شروع سے آپ کے سامنے آئے تاکہ اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ غلطیاں ہوتی ہیں، فطرت ہے انسان کی، لیکن غلطی سدھارنے کا موقع اللہ رب العالمین بار بار دیتا ہمارے سامنے۔ اسی کی عنایات میں سے ایک اہم عنایت یہ آج ہمارا ماحول ہے، جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ رمضان۔ اللہ رب العالمین نے یہ گزشتہ خطبوں کے اندر آپ نے سنا کہ یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ دیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع۔ ماہ رمضان میں بھی کئی ایک طریقے سے ہم حقوق العباد پر فوکس کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی حقوق العباد کے کچھ ایسے حصے ہیں کہ اگر وہ آپ کے صاف نہیں ہوئے تو نہ آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، نہ آپ کے ریاضات قبول ہوں گے، نہ آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ 3 دن کسی انسان سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کچھ نا اتفاقی ہو جائے اور اس وجہ سے بات چیت بند کرنے کی ضرورت آ جائے تکلیف کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 دن کا ٹائم دیا، لیکن اس بیچ میں بھی کہا کہ جو انسان اپنے جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے سلام کرنے میں پہل کرے، اسے سدھارنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرے، وہ انسان سب سے بہتر۔ 3 دن کے بعد 3 دن گزر جائے، اب اس کے بعد آپ کی بات چیت بند ہے، 24 گھنٹہ مسجد کے اسی جگہ پر اپنی پیشانی جھکائے رکھیں، اعتکاف پر اعتکاف بیٹھے رہیں، حج عمرہ کرتے رہیں، مکہ مکرمہ کے اس مقدس جگہ پر اپنی پیشانی رگڑ لیں، لیکن آپ کے اعمال وہاں نہیں پہنچیں گے، کیونکہ وہ مانے ہے، حقوق العباد ہے۔ آج ہم نے اسے بس ایک ٹیمپروری چیز مان لیا، ایکٹنگ ہے، من کیا مان لیے، نہیں من کیا نہیں مانے۔ اللہ کے بندے، آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ کا رب راضی ہو، لیکن آپ کا عمل تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا، آپ کا عمل پہنچ ہی نہیں رہا۔ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ
ہم اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں غلطیاں ہم سے نہیں ہوئی ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. اللہ کے لیے کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں. اللہ کے لیے اتنی ساری قربانیاں آپ دے رہے ہیں. روزہ رکھنا واقعی ایک بڑی مشکل ترین امر میں سے, بڑے مسائل میں سے. سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے, ساری قربانیاں ایک انسان دے رہا ہے, لیکن اخیر میں اس سے کہا جائے کہ نہیں آپ کا میٹر تو ہمارے تک پہنچا ہی نہیں. اس سے اور زیادہ محرومی ہوگی. میرے عزیزوں, میری مائیں اور بہنیں, حقوق العبادی, انسان سے نا اتفاقی ہونا یہ ممکن کیا, یقینی ہے کہ ظاہر سی بات ہے دو مزاج کے ایک جگہ رہیں گے تو ایک کے ساتھ دوسرے کا ٹھیس ٹھاس, ان کے ساتھ نا اتفاقی یہ یقینی ہے. لیکن آپ سے کہا گیا کہ ان معاملات کو زیادہ لمبا نہ کھینچیں. جو آپ کے ساتھ باؤنڈری ہے اس حد میں رہتے ہوئے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ کی قسم ایک سیکنڈ میں آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کچھ دیر نہیں لگے گا اس میں. چاہے آپ کی لڑائیاں, آپ کی نا اتفاقیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہو, حتیٰ کہ نسلوں سے چلی آ رہے ہو, آپ جس دن چاہیں گے اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی, اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کا ختم ہو جائے. اوس اور خزرج نام سنے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, دو بڑے قبیلے تھے اور ان کے اندر جیسے بیلوں کے دو سینگ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں, معاملات ان کے صدیوں سے نسلوں سے لڑائیاں جاری تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب وہاں گئے ہجرت کر کے, سب سے پہلے کہا کہ جو اب تک کی جھگڑے تھے وہ ختم کرو, آج سے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان کے درمیان صلح کرائی اور ان کے جھگڑے ختم کرائے. کتنے ٹائم لگے, صدیوں سے آ رہی ہوگی لڑائی, لیکن ایک سیکنڈ میں جس وقت آپ چاہیں گے. ایک اللہ رب العالمین کی توفیق, اور دوسری اب جب آپ چاہیں گے اسے ٹھیک کرنا تب فوراً ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ معاملات زیادہ دور نہیں جائیں گے. لیکن جب آپ نے گھسیٹا تو اس کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں دل میں تھوڑی تکلیف ہے, اتنا جلدی یہ چیز نہیں بھرے گی, یہ خالی جگہ نہیں ختم ہوگی. یقین مانیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے کمتر سمجھ رہے ہیں کہ آپ گویا اس توفیق کے مستحق ہی نہیں ہے, اور آپ اس کی رحمت سے دور ہونا چاہ رہے ہیں. جتنا دور جائیں گے شیطان بیچ میں اتنا زیادہ وسوسے پیدا کرے گا. معاملات دیکھ لیجیے آپ. ایک بار آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ٹھیک کر لیں گے, اپنے اختلافات نا اتفاقیاں ختم کر لیں گے, لیکن آج نہیں کل. اس بیچ میں جو 24 گھنٹہ ہے وہ شیطان ہر سیکنڈ آپ کے پاس کچھ نئی چیز لے کر کے آئے گا, جس سے آپ کی بننے والی چیز بھی بگڑنے کی طرف آگے بڑھے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہا ہوں, ہماری اور آپ کی ہر دن کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں. اپنے آپ کو صاف رکھیں, ایک دوسرے بھائی کے لیے ہمدردی رکھیں, ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں. اس دن جو بات ہوئی تھی دین النصیحہ, کہ یہ پورا دین اللہ رب العالمین کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ پورا دین ایک دوسرے بھائی کے لیے بھلائی چاہنا ہے. آج کہاں ہے وہ بھلائی؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری بھلائی مجھے ملے. ناپ تول کے اندر کمی, اس دن بات ہوئی تھی کہ قوم شعیب کے اندر جو ایک زیادتی تھی, ایک غلطی تھی کہ جب وہ ناپ تول کرتے, جی کسی کو ناپ کر دینا ہوتا تو زیادہ اس سے کم دیتے ناپ کر کے, اور جب اس سے لینا ہوتا تو ڈنڈی مار کر کے زیادہ لیتے. یہ چیز آج ہم حقوق میں برت رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو میرا حق ہے وہ سب لوگ مجھے دیں, لیکن مجھے کسی اور کا حق نہ دینا پڑے. نہیں ہو رہا آج یہی معاملات ہیں. آج اکثریت کا معاملہ یہ ہے الا من رحم ربی. اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں جو بول رہا ہوں یہی صحیح ہے, اب اس کے علاوہ کوئی نہیں. مسائل تو آپ اور ہم بہتر جانیں گے جو صاحب معاملہ کہ اسے ٹھیک کیسے کیا جائے, شروع کہاں سے ہوا یہ, اور اس کے بعد ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک نہیں کیے, اپنی نا اتفاقیاں نہیں صحیح کیے, اللہ رب العالمین تک ہمارے اعمال پہنچیں گے بھی نہیں. تو کیا ایک انسان عمل چھوڑ دے؟ جی جب ہمارے اعمال وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو پھر کیا ہم عمل چھوڑ دیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاموشی کی وجہ سے یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے تو آپ خاموش رہ کر کے معاملے کو ٹھیک کریں. آپ کے بولنے سے یہ چیز صحیح ہوگی, بول کر کے اس معاملے کو ختم کریں. اصل ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے دل کی صفائی کریں, تب جا کر کے آپ کا عمل اللہ رب العالمین تک پہنچے گا. ابھی معاملہ پینڈنگ میں رہتا ہے. ہر دن, ہر ہفتے میں یا بعض روایتوں کے اندر ہر دن 2 ٹائم اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پہنچتے ہیں, صبح اور شام, فجر کے بعد اور عصر کے بعد, جو فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے.
ایک انسان کا معاملہ جو اپنے بھائی سے رنجش میں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اختلافات کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جھگڑے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ پینڈنگ رکھو، معاملے کو یہیں رکھو یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ کیا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ تک پہنچے؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں، کر بھی رہے اسی وجہ سے، یہ ساری قربانیاں، ساری پریشانیاں جھیل اسی لیے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو کوششیں ہیں اللہ رب العالمین تک پہنچے، اور اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، صرف دنیا نہیں۔ اصل میں یہ معاملہ جانتے ہیں کب سے آیا ہے؟ جیسے جیسے ایک زمانہ ترقی ہو رہا ہے، راستے ہمارے سامنے انکم کے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، آج ہمارا مزاج بھی ہر چیز کے اندر بزنس والا، رشتہ ہو تو بھی بزنس، لین دین والا، ایکسچینج، رشتہ ہو، بیٹا باپ کے ساتھ اسی وقت تک رشتہ نبھائے گا جب تک باپ اس کو خرچے دے رہا ہے، یا بیٹا جب تک اسے خرچ دے رہا ہے تب تک ایک انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس دن تھوڑا کم کر دے بولے گا کاہے کا بیٹا، کون سا رشتہ دار، تم کو تو میں جانتا بھی نہیں، اور اس کے بعد لعن طعن کی کلمات۔ میرے بھائی، آپ دونوں اپنا اپنا کام کریں، دونوں کام کریں، دونوں کو ہدایات دیے گئے کہ آپ باپ ہیں نا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ کمی ہو جائے بچے سے اسے دل پر نہیں رکھیں گے، چونکہ صرف آپ کے دل میں تھوڑی سی جو کسک رہتی ہے، تھوڑی سی جو تکلیف اور درد ہے، آپ کے بچے کی زندگی تباہ کر رہی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کہنے میں نے ایسا نہیں کیا، بد دعا نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے دل میں ہے وہ، اور اس کا اثر بچے کی زندگی میں دکھ رہی۔ آج جو ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کا جو حق ہے والدین کو ادا کرنا، یہ آپ اپنا حق ادا کریں۔ والدین سے کہوں گا کہ اگر اس ادا کرنے میں کچھ کمی ہو جائے، اللہ کے لیے آپ اسے معاف کریں، آپ اس کے جنت ہیں تو آپ بچے کے لیے جنت آسان کریں، نہ کہ اس کے اور مشکل بنائیں۔ میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، ہر دن ہمارے سامنے کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم اپنے بھائی کو سکون دے سکتے ہیں۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، نہیں دے سکتے۔ ایک بھائی سے جب آپ کی ملاقات ہو، ایک دوسرے سے جب ملیں ایک جنس کے ساتھ، تب اس صورت میں کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملیں، اس کی آدھی پریشانی یوں ہی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے اور قریب آئے گا۔ ملتے ہیں تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، وہی تھا، اشارے کے ساتھ، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، انگلیوں سے ہو، آنکھ کے اشارے سے ہو، چہرے کے بگاڑ کے ذریعے سے ہو، یہ ایک انسان کے لیے مناسب نہیں۔ اس سے نا اتفاقیاں اور بڑھتی ہیں۔ آپ آئیں ایک دوسرے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش، باہر سے کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کو پہلے خود کی جنگ جیتنی ہوگی، اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ اپنے معاملات کو رفع دفع کرنے ہوں۔ آج حالات ہیں دن بدن اقتصاد یا اکونومکس کی لائف، اس دوڑ میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان جا رہا ہے۔ اس درمیان آپ یاد رکھنا کچھ حقوق آپ کے اوپر ہیں جو دوسروں کے ادا کرنے، جس میں رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ کے دوست و احباب بھی ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، آپ کے پڑوسی ہوں گے، جو حقوق العباد کے کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ والدین، حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، نارمل مسلم کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق، پڑوس میں جو اس کے پڑوس میں، اس کے پڑوس میں، یہ جو ایک سماجی اعتبار سے ایک سوشلی لائف ہے، اس لائف کے اندر آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف دیکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ کچھ بڑے ہوں گے، ان بڑوں کی قدر کرنا ہوگا، کچھ چھوٹے ہوں گے، ان کے ساتھ شفقت کرنا ہوگا، ان کو تعلیم دینی ہوگی، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان بچوں کو سکھائیں گے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ رمضان تھا جس میں ایک انسان کو تعلیم دی جا رہی تھی کہ جب کوئی آپ سے جھگڑا کرے یا آپ کو گالی گلوچ کرے تو اس موقع پر آپ کہیں کہ بھائی میں لڑائی نہیں کر سکتا، اپنی زبان نہیں خراب کر سکتا ہوں، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ کیا یہ تعلیم صرف دن بھر کے لیے ہے؟ وہ بھی دن بھر کہاں آج، جب ایک انسان کو، یہ تو پہل کی بات ہے، ایک انسان خود پہل کرتا ہے اور لڑائیاں جھگڑے کرتا بھی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اپنے روزے کو فاسد کرتا ہے، اس روزے کا اسے فائدہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کچھ روزے دار ہوتے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاسی محسوس ہوتی ہے، اجر اور ثواب ان کا نہیں ملتا ہے، چونکہ انہوں نے روزوں کی حفاظت کی ہی نہیں، زبان تھی۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ زیادہ دور نہیں، یہی پانی بھرنے کا معاملہ 10 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے،
ہماری مائیں اور بہنیں اس موقع پر جو شور ہنگامہ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، اللہ کی پناہ آپ اس موقع پر ایک دوسرے کو 10 منٹ کا صدقہ دے سکتے ہیں میری مائیں بہنیں، 10 منٹ کا صدقہ کہ آپ پہلے بھر لیں اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. نہیں کر سکتے، ایک بار سب جھگڑے کرتے ہیں اور اس موقع پر لڑائی جھگڑے. شیطان تو ایسے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں داخل ہونے کے لیے جگہ ملے اور اس کے بعد کیسے آگ لگائی جائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان مسائل کو سمجھیے. یہ آپ کے اعمال اوپر جانے بھی نہیں دیتے. یہ جھگڑے ہیں، یہ اتفاقیاں ہیں، یہ اختلافات ہیں، آپ کے عمل کے لیے دیمک ہیں. آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے دھیرے دھیرے سارے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. دوسری حدیث بس ترجمہ کر کے آگ بات ختم کریں گے. صحیح بخاری کی روایت میں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: من كانت له مظلمة من اخيه او عرض او شيء فليتحلله منه قبل يوم لا مال له ولا درهم. الحدیث کہ ایک انسان کو اگر کسی سے تکلیف ہے، کوئی زیادتی ہے، اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے وہ اپنے معاملے کو حل کر لے. اپنے معاملے کو اس دنیا ہی میں حل کر لے، چونکہ وہاں جانے کے بعد نہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ نیچے والے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب تک زندگی ہے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، وفات کے وقت کہتے ہیں معاف کر دو. ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ ایک طرح سے صحیح ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تب صاف ستھرا ہو کر کے یہی کوشش زندہ رہتے ہوئے، جب باہوش تھے، باصلاحیت تھے، آپ کے جسم میں طاقت تھی، اس وقت حل کر لینا چاہیے. پھر علیہ السلام فرماتے کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، کوئی حق چھینا ہوا ہے یا کسی کا حق لیا ہوا ہے، تو اس دنیا ہی میں رہتے ہوئے ایک انسان ان کو حل کر لے. چونکہ قبل اس کے کہ اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، اس کے پاس صرف اعمال ہوں اور انہی اعمال کے ذریعے سے آپ کے قرضے چکائے جائیں. تب اگر انسان کے اعمال، نیکیاں، حسنات ختم ہو جائیں، تب جتنے بھی حقدار ہوں گے سب کا بوجھ گناہوں کا آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا. گرچہ آپ بڑے متقی تھے، ایک ایک کر کے سارے آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے. لہذا میرے بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں. اختلافات میں نے کہا نا یقینی ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ طول نہ دیں. یہ آپ کے اعمال پر مؤثر ہوتے ہیں. آپ کے اعمال اتنی مشکل سے انجام دیتے ہیں. ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ آپ قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ سے کہا دیا جائے کہ آپ کا کام، آپ کا عمل ہم تک پہنچا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ محرومی ہے. تھوڑا اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے جو آپسی مسائل ہیں، تو اپنے فضل، اپنے رحمت، اپنے کرم، اپنی توفیق سے ان مسائل کو ہمارے لیے آسان فرما. ان مسائل کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم، کسی کے لیے اگر ہمارے دلوں میں غلطی یا کسی کے لیے برے خیالات، بری سوچ، بری رائے، بدگمانی یا بد زنی یا بد کلامی، اس قسم کے جو بھی چیزیں ہمارے خیالات میں آتے ہیں، مولا کریم تو دلوں کو پھیرنے والا ہے اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین اسلام کی طرف. ہمارے ان قلوب کو، ہمارے دلوں کو تو پھیر دے. مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر تیرے احکام، تیری رضا، تیری پسند، ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما. نافرمانیوں سے بچتے ہوئے جہاں تک دور ہو سکیں مولا کریم اس کی توفیق عطا فرما. ہماری جو اب تک کی غلطیاں ہیں مولا تیرے سامنے آج ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو معاف کرنے والا ہے مولا، غفار ہے، غفور ہے. مولا اب تک احساس نہیں تھا کہ حقوق العباد ادا نہ کرنے کے کتنے سخت ترین انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں معاملات. مولا آج احساس ہے، تیرے سامنے آج ہم گڑ گڑاتے ہیں. مولا کریم ہمارے اب تک کی جو غلطیاں ہیں معاف فرما. آنے والی زندگی میں ایک کے لیے، ہم اپنے بھائی کے لیے محبت، ہمدردی اور جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کا کام کر سکیں. اللہ تو توفیق عطا فرما. ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، غلطیوں سے درگزر فرما. مولا کریم نادم اور شرمندگی تیرے سامنے آنسو بہانے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. آج ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. اللہ تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے اندر آنسو عطا فرما. مولا کریم تیرے سامنے اپنے اعمال کو یاد کرنے، تیری نگرانی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کے لیے جنت کے مراحل آسان فرما. جو لوگ بحیات ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. بے چین ہیں سکون عطا فرما. دقت میں ہیں ان کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار فرما.
مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستے ہموار فرما، بے روزگار ہیں حلال روزی کی توفیق عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے، عفاف اور عزت چاہتے ہیں مولا کریم عزت کی زندگی انہیں نصیب فرما، اس تک پہنچنے کے لیے راہیں ہموار فرما۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچیوں کی، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عزت، ان کے آبرو کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔